اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد، اس کے سنورنے کے بعد۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے کو حرام قرار دیا ہے کہ اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے وہ حرام ہے، اگر کریں گے تو اس وجہ سے زمین میں فساد پھیلانا یہ حرام ہے۔ اب فساد ہے کیا چیز؟ فرمایا کہ کفر کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، معصیت، نافرمانی، گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور ظلم کر کے تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ چیزیں فساد فی الارض میں شامل ہیں۔ اگر کافر ہے تو وہ بھی زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، اور معصیت، گناہ گاری اور نافرمانی ہے تو یہ بھی زمین میں فساد پھیلانا ہے، اور ظلم ہے تو یہ بھی زمین میں فساد پھیلانے کا سبب ہے۔ بعد اصلاحیہ، اس کے سنورنے کے بعد، اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد، یعنی انبیاء کے تشریف لانے، حق کی دعوت فرمانے، احکام بیان کرنے، عدل قائم فرمانے کے بعد، اب اتنی محنت کے بعد زمین میں امن اور سکون قائم ہوا ہے، اب اس کو برباد نہ کرنا۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے۔ خوف خدا بھی دل میں ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، تو اس انداز سے تم اللہ سے دعا مانگو اور دعا طلب کرو۔ بے خوفی جو ہے یہ بھی غلط ہے، اور مایوسی جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کے درمیانی کیفیت، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رحمت کی امید کے درمیانی جو کیفیت ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے۔ کیوں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت وہ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ جو اللہ کی رحمت کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے وہ اللہ رسول کے احکام پر عمل کرے، وہ نیکی کو اختیار کرے، برائی کو ترک کرے، رحمت خود بخود ہی قریب آ جائے گی۔ یہ تو قرآن کا وعدہ ہے نا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت وہ احسان کرنے والے نیک لوگوں کے قریب ہے۔ جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ احسان کرنا شروع کرے، وہ نیکی کرنا شروع کرے، وہ اللہ کا قرب جو ہے وہ خود بخود ہی اس کو نصیب ہو جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی تو عظیم ذات ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے آگے مژدہ سناتی ہوئی، خوشخبریاں سناتی ہوئی وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ یہاں پر رحمت سے مراد جو ہے وہ بارش ہے، اور یہاں سے اس لیے مراد ہے کہ ہوائیں بارش سے پہلے پہلے آتی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہونے کو ہے، بارش اب قریب ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ میری یہ عظیم قدرت ہے کہ جس کی وجہ سے میں بارش سے پہلے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہوں، جس سے تمہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش جو ہے وہ ہونے والی ہے، اب بارش ہوگی۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، ہوائیں جب پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلا دیا ہے۔ جب وہ بادل پانی اٹھا کر چلتے ہیں، ہم اس بادلوں کو کسی مردہ شہر کی طرف چلا دیتے ہیں کہ جہاں بارش نہ ہوئی ہو، سبزہ نہ اگا ہوا ہو، اس کی طرف ہم ان کو پھیر دیتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، پھر اس سے پانی اتارا جاتا ہے، پھر اس سے کئی قسم کے طرح طرح کے جو ہے وہ پھل نکالے جاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے۔ جس طرح یہ سارا انتظام ہے بارش کا کہ بادل جو ہے وہ پانی اٹھاتے ہیں، پھر اوپر چلتے ہیں، پھر ہواؤں کے ذریعے ان کو پھیرا جاتا ہے کہ اس طرف چلے جاؤ، اور پھر جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں بارش برسائی جاتی ہے،
اور اس مردہ زمین سے جو ہے وہ پھر کئی قسم کے پھل اور پھول جو ہے وہ اگائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح سڑی ہوئی زمین سے ہم نے سرسبز و شاداب باغ جو ہے وہ پیدا کر دیے ہیں، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، تو اسی طرح قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ اللہ نے اس مثال کے ذریعے کہ مردہ زمین کو جو ہے ویرانی کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اس کو سرسبز و شاداب کر دیا، اور اس میں کھیتی، درخت، پھل پھول سارا کچھ پیدا کر دیا۔ فرمایا کہ جس طرح یہ کام ہمارے لیے آسان ہے، اسی طرح مردوں کو قبروں سے جو ہے وہ زندہ کر کے اٹھانا یہ بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی کام نہ ممکن ہے نہ مشکل ہے۔ اللہ کے لیے سارا کچھ آسان ہے، نہ اس کے لیے کوئی ناممکن کام ہے نہ کوئی مشکل کام ہے، کیونکہ جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پر قادر ہے، اسے مردوں کا زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قدرت کی یہ نشانی دیکھ لینے کے بعد عاقل، جو عقل مند ہے، سلیم الحواس، جس کے حواس جو ہے وہ سلامت ہیں، پاگل نہیں ہے، اس کو مردوں کے زندہ کیے جانے میں کچھ بھی تردد باقی نہیں رہتا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک جو ہے وہ اس کو باقی نہیں رہتا۔ ایسی مثال کے ذریعے اللہ نے سمجھا دیا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، اور یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اس ذکر کو اپناؤ، تم اس نصیحت کو حاصل کرو، یہی مقصد ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ اچھی زمین سے مراد یہ مومن ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں سے پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع حاصل کرتا ہے، اس سے ایمان جو ہے وہ اس کا بڑھتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، طاعات اور عبادات سے وہ پھلتا پھولتا ہے، مزید بڑھتا ہے، وہ یہ مومن کی مثال ہے۔ فرمایا کہ جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، والذی خبث لا یخرج الا ناکدا، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتا مگر تھوڑا، وہ بھی بہت مشکل کے ساتھ، بہت تھوڑا اور وہ بھی بہت مشکل کے ساتھ۔ یہ کافر کی مثال ہے کہ جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے والا نہیں ہوتا، وہ قرآن پر عمل ہی نہیں کرتا، وہ قرآن کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتا، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ صحیح انداز سے قرآن سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم اسی طرح کئی انداز سے آیتیں بیان کرتے ہیں، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے، طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانیں، جو ہمارا احسان سمجھیں کہ اللہ کن کن انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے، توحید اور ایمان پر حجت اور براہین جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ ان لوگوں کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے جو شکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کا احسان سمجھنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہی لوگ اللہ کا احسان بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ناشکرے لوگ ہیں اور اللہ کے اس تعلیمات کو جو ہے وہ احسان ہی نہیں سمجھتے، فرمایا کہ وہ ہمارے قرآن سے مستفید بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی فرما دیا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہدایت ہے یہ متقین لوگوں کے لیے ہے، کہ متقین لوگ ہی اس سے صحیح انداز سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہدایت ساروں کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت کو حاصل صرف متقین کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تقوی کی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی ضرورت ہے، خوف خدا، خشیت الہی، اس امر کی ضرورت ہے، اور جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو پھر ہدایت بھی خود بخود ہی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔